الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلے میں نے آیات تلاوت کی یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یہ خواب انہوں نے بچپن میں دیکھا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا پیارے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر دیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، اس لیے کہ شیطان انسان کا بڑا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ دوسری جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جب یہ خواب بیان فرمایا، بیٹے نے فرمایا ابا جان تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو چکی ہے مگر اچھے خواب اب بھی باقی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ خوشخبری دینے والے بس اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد اچھے خواب ہیں جس کو کوئی مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کسی اور کو یہ خواب دکھایا جائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تیسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار،
سب سے اچھا اور سچا خواب وہ ہوتا ہے جو انسان سحری کے وقت میں دیکھتا ہے۔ اب خواب کے بارے میں شرعی تعلیمات کیا ہیں، خواب کی حیثیت کیا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، خواب سے متعلق قرآن کریم اور احادیث میں کیا ہدایات ہیں، تو آج اسی مناسبت سے چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ ایک خواب وہ ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو عام انسانوں کا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب وحی ہوتا ہے، وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ بیٹے نے فرمایا ابا جان آپ خواب کو پورا کرو، تو ابراہیم علیہ السلام پورا کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک مینڈا آیا اور اسے ذبح کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف خواب دیکھے اور آپ نے انہیں بیان فرمایا۔ قرآن کریم سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے دیکھا کہ انہیں 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب بیان کیا، فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تم سے حسد کریں اور تمہیں نقصان پہنچائیں۔ پھر یہ خواب اس طرح پورا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سلطنت عطا فرمائی، ان کو بادشاہت ملی، تو انہی 11 بھائیوں نے اور سورج چاند یعنی ان کے والد اور ان کی والدہ سب کے سب نے ان کو سجدہ کیا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن ہماری اس شریعت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے، غیر اللہ کو سجدہ انسان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس شریعت میں درست تھا اور یہ کنایہ تعظیم سے تھا، اس لیے بعض مفسرین نے اس سے مراد جھکنا لیا ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد انحناء لیا ہے، تواضع لی ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس شریعت میں چونکہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے کیا۔ اب دیکھیں خواب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا، اور تعبیر کب پوری ہوئی؟ مفسرین میں سے بعض کی رائے ہے کہ 40 سال کے بعد جا کر یہ تعبیر پوری ہوئی۔ تو خواب کب دیکھا گیا اور تعبیر کب سامنے آئی؟ اسی طرح بعض خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور امت کو بیان فرمائے۔ اب خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور کس خواب کی تعبیر پوچھی جائے، کن علماء سے پوچھی جائے، اور خواب میں مستقبل کے لیے کیا اشارات انسان کے لیے ہوتے ہیں، تو خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان دن بھر کام کرتا رہتا ہے، وہی چیز وہ خواب میں بھی دیکھتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا مشغلہ ہے کہ وہ دن بھر پڑھائی کرتا ہے، پڑھتا ہے، طالب علم ہے، اب رات خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اسی طرح پڑھ رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی مزدور ہے، دن بھر کام کرتا ہے، رات خواب میں وہی دیکھ رہا ہے۔ کوئی مستری ہے اور کوئی مکینک ہے، کوئی دکاندار ہے۔ تو اب اگر یہ کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ دن بھر میں جو کام کر رہا ہے وہی چیز رات کو اس کے سامنے نمودار ہو رہی ہے۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو شیاطین کی طرف سے خواب ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی دیکھے خواب کے دوران کہ وہ کسی سے مباشرت کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، خواب کے دوران کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی جنات میں سے ہیں اور وہ اس کو نقصان بظاہر پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں، جو خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات سے متعلق ہوتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تیسرا خواب وہ ہوتا ہے کہ جس میں مستقبل کے لیے کوئی اشارہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے کو خواب دکھا دیتے ہیں، اور حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی مگر اچھے خواب اب بھی باقی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ کون سے خواب ہیں مبشرات؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ،
یراہ المسلم او ترا لہو، مسلمان خود دیکھیں یا اس کے لیے یہ خواب کسی اور کو دکھایا جائے۔ اب اس قسم کا اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی اپنے اچھے دوست سے پوچھے یا کسی عقل مند انسان سے جو خواب کی تعبیروں کا واقف ہو اس سے پوچھے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم یہ خواب بیان نہ کرو مگر اپنے حبیب کو یا لبیب کو، یعنی اپنے اچھے دوست کو جو تمہیں اچھی تعبیر دے، جو اس فن سے وابستہ ہو، اور یہ کسی عالم کو بتانا چاہیے جسے اس فن سے مناسبت ہے تاکہ وہ خواب کی تعبیر بتا سکے۔ عموماً اس قسم کا خواب سحری کے وقت آتا ہے، جس میں انسان کے لیے مستقبل کے کوئی نتائج، کوئی سبق اور مستقبل کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہو، کوئی نقطہ اور اشارہ ہو، تو عموماً یہ سحری کے وقت میں خواب آتا ہے، اور بسا اوقات اس کے بعد انسان کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اور عموماً یہ خواب انسان کو یاد بھی رہتا ہے، مکمل نہ بھی رہے، اس کے کچھ نہ کچھ اجزاء اور جزیات یاد رہتی ہیں، تو ایسے وقت میں انسان کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے تو بہت بہتر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو باقاعدہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور آپ فجر کی نماز کے بعد پوچھتے بھی تھے کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائے، صحابہ نے دیکھا ہوتا بتاتے، آپ تعبیر بیان فرماتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے مجھے بیان کرے، تو صحابہ میں کسی نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ دو شخص آئے اور مجھے لے کر چلے اور مجھے کہا چلتے جاؤ، میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا رہا۔ چلتے چلتے ایک جگہ ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کی یہ جو زبان ہے اس کو گدی سے نکالا گیا ہے، اور ایک لوہے کی گرم سلاخ ہے جو اس کے منہ میں ڈالی جاتی ہے اور اس کو پیچھے گدی سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے جبڑوں کو چیر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ میں نے پوچھا ان دونوں حضرات سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم آگے گئے، اور آگے ایک شخص ہے کہ جو نیچے لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے بڑا پتھر اٹھاتا ہے، بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور یہ پتھر لڑک کے آگے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی جاتا ہے اس پتھر کو دوبارہ لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر پتھر لڑک کے جاتا ہے، سر ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اٹھا کے لاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک تندور ہے، اور جو اوپر سے تنگ ہے نیچے سے کشادہ ہے، اور اس میں خوب آگ جل رہی ہے، اور اس کے اندر برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں جل رہی ہیں۔ آگ کے عذاب میں مرد اور عورتیں مبتلا ہیں، اور جب یہ آگ جلتی ہے تو یہ اوپر تک آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی نکلیں گے لیکن اوپر سے نکل نہیں سکتے، پھر آگ ذرا سی دھیمی ہوتی ہے، پھر یہ نیچے آ جاتے ہیں۔ تو اتنے سخت آگ کے عذاب میں مبتلا تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا۔ میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اور اس خون کی نہر میں ایک آدمی ہے، اور وہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر سے ایک آدمی زور سے اس کے منہ پہ پتھر مار دیتا ہے، اور اس کو دوبارہ خون کی اس نہر میں دھکیل دیتا ہے تاکہ یہ آگے نہ آ سکے۔ پھر وہ کنارے لگنے لگتا ہے، پھر اس کو زور سے پتھر مارا جاتا ہے، اور پھر وہ خون کی نہر میں ڈبکیاں لے رہا ہوتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا۔ خواب میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت درخت ہے، اور اس درخت کی جڑ میں ایک شیخ نہایت خوبصورت بیٹھے ہیں، اور ارد گرد اس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک طرف دیکھا ایک آدمی آگ کو سلگا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ مجھے خواب میں درخت پہ لے کر چڑھے۔ درمیانے درخت تک میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک نہایت خوبصورت گھر ہیں، محلات ہیں، اس طرح کے خوبصورت میں نے نہیں دیکھے تھے۔
میں نے وہاں مرد بھی دیکھے، عورتیں بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اور یہ گھر کن کے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، اور جب درخت کے اوپر تک میں پہنچا تو میں نے دیکھا اندر کی طرف مجھے لے جایا گیا تو نہایت خوبصورت محلات جو پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اور اس جیسے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ میں نے وہاں بھی دیکھا چند لوگ، چند مرد اور عورتیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اب ہم آپ کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان دونوں حضرات نے پوری بات بیان فرمائی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں حضرات نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ایک آدمی دیکھا کہ جس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا اور لوہے کی گرم سلاخ اس کے منہ میں ڈالی جا رہی تھی، یہ وہ آدمی تھا جو زندگی میں جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ لوگوں میں پھیل جاتا تھا، لوگوں کے درمیان اس کے جھوٹ کا رواج ہو جاتا تھا، تو یہ زندگی جھوٹ پہ گزارتا تھا، اس زبان سے غلط بیانی کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس کی اس زبان کو اور اس جبڑوں کو یہ سزا دی۔ فرمایا یہ دوسرا جو آدمی تھا یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ کہا دوسرے جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا بڑے پتھر کے ساتھ، یہ وہ آدمی تھا جو قرآن کریم پڑھا ہوا تھا، قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا، حافظ تھا، قرآن کو اس نے بھلا دیا۔ قرآن کریم اس کو پڑھنا آتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، نہ دن میں قرآن کی تلاوت کرتا، نہ رات میں قرآن پر عمل کرتا، تو اس نے ہمارے قرآن کو بھلا دیا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جاتا تھا کہ یہ بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا اور سر اس کا کچل دیا جاتا۔ تیسرا آدمی جو آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نیچے آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ کے تندور میں مرد اور عورت جل رہے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اس امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جن کو برہنہ آپ نے آگ کے تندور میں جلتے دیکھا، اور پھر یہ آگ کی وجہ سے اوپر تک آتے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، یہ اللہ نے ان کو ان کے گناہ کی سزا دی ہے۔ چوتھا آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور وہ نہر سے نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل سکتا، پتھروں سے اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کا پیسہ لیتے تھے، سود خور آدمی تھے، سود کھانے والے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو درخت کے ارد گرد ایک بڑے حسین آدمی کو دیکھا اور اس کے ارد گرد خوبصورت بچے دیکھے، یہ کون ہیں؟ فرمایا وہ حسین حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے ارد گرد جو آپ نے بچے دیکھے وہ مسلمانوں کی اولاد ہے، نابالغ بچے ہیں جن کا انتقال بچپن میں ہوا، یہ وہ ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں درخت کے درمیان میں پہنچا میں نے خوبصورت گھر دیکھے تھے، وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ مسلمانوں کے لیے جنت کے گھر ہیں، جس مسلمان کا ایمان کی حالت پہ انتقال ہوگا، اعمال صالحہ پہ زندگی گزارے گا، تو ان کے گھر اور محلات آپ کو دکھائے گئے اور جنت میں وہ مسلمان آپ کو دکھائے گئے۔ آپ نے فرمایا جب میں سب سے اوپر گیا اور میں نے بڑے خوبصورت محلات دیکھے، یہ کس کے گھر تھے؟ کہا یہ آپ کی امت کے شہداء کے گھر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جنہوں نے دین کی آبیاری کے لیے جان دی ہے، اللہ نے یہ محلات ان کے لیے بیان فرمائے۔ تو یہ پورا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے مختلف چیزیں خواب میں دیکھیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ان سب کی تعبیر آپ کو بتائی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، خواب کی ایک بڑی حیثیت ہے، اگر اس طرح کا کوئی خواب آدمی دیکھے اپنی زندگی میں، اور تو اسے چاہیے کسی عالم کو بیان کرے اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی ہر ایک کو نہیں دیا ہوتا، گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خواب کی تعبیروں کا علم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اگر ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے کوئی بات، وہ شریعت کے برخلاف دیکھتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلا شریعت کا حکم ہے نماز پڑھو، اب کوئی خواب میں دیکھتا ہے مجھے کہا گیا ہے کہ تم پر نماز معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے، روزہ معاف ہے، تو اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ شریعت ہمارے تک پہنچ چکی ہے، قرآن اور حدیث پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر ایسا خواب دیکھے گا جو شریعت کے خلاف ہوگا تو اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے، تو دیکھا ایک سفید بادل نظر آیا اور اس میں بڑی روشنی تھی، بڑا ہی خوبصورت تھا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ شیخ نے یوں نظر اٹھائی تو اچانک ایک آواز آئی کہ عبد القادر تو نے ہماری عبادت بہت کی ہے، آج کے بعد تیرے اوپر نماز معاف ہے، آج کے بعد نماز نہ پڑھو، تم نے کافی نمازیں پڑھ لی ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ اگر یہ آواز غیبی ہوتی اور نماز کی معافی کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، صحابہ اکرام اور سلف پڑھتے رہے، وہ ہم سے زیادہ عبادت گزار، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، اور قرآن کا حکم تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو موت تک عبادت کا حکم ہے، تو یہ کون مجھے آواز دے رہا ہے؟ شیخ نے فرمایا تو ابلیس ہے، شیطان ہے، مجھے عبادت سے روک رہا ہے، نماز تو کسی پر معاف نہیں ہے۔ تو پھر آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچا دیا۔ علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچا دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آج سے 2 سال پہلے اخبار میں بھی واقع آیا، ایک شخص نے اپنے 2 چھوٹے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا عید الاضحیٰ پہ۔ جب اس سے پوچھا گیا بھئی تو نے کیوں کیا، کہا مجھے میرے پیر نے خواب میں کہا تھا لوگ جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، تو بچوں کی قربانی دے، تو اپنے بچوں کو ذبح کر، اس لیے میں نے ذبح کیا۔ اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھتا ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ پیر نہیں ہوگا، ابلیس ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت نے انسان کے قتل کی اجازت کبھی نہیں دی۔ قتل کی اجازت قطعاً نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اولاد کا قتل ہو، غیر کا قتل ہو، اس طرح کا اگر کوئی خواب ہے تو وہ ابلیس کسی کی صورت اختیار کر کے آتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ شیطان ہر انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے شیطان حضور کی صورت میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، باقی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو اگر آدمی کوئی خواب دیکھے تو اس میں کسی عالم سے اس بارے میں پوچھ لے۔ فن تعبیر ایک مستقل علم ہے، اس میں موسم کا بھی لحاظ ہوتا ہے، وقت کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور احادیث پر جس کو مہارت ہوتی ہے وہ خواب کی اچھی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا، ایک شخص امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، یہ اپنے دور کے بہت بڑے معبر ہیں، ان کے پاس آ کر خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈا ہے اور اس انڈے کا چھلکا جو ہے وہ میں لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور انڈے کے اندر جو زردی ہے میں اس کو پھینک رہا ہوں۔ انڈا لیتا ہوں میں اور میں اس کا چھلکا لیتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں، زردی پھینک دیتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا جو موجود تھے، فرمایا اس آدمی کو پکڑ لو، یہ کفن چور ہے، یہ کفن چوری کرنے والا ہے، اس کو پکڑو۔ لوگوں نے پکڑا۔ امام ابن سیرین نے پوچھا صحیح بتا تو کفن چوری کرتا ہے یا نہیں؟ کہا حضرت کرتا ہوں، لیکن اب توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ امام ابن سیرین سے پوچھا گیا حضرت آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کی؟ انہوں نے فرمایا اس نے جو انڈا دیکھا ہے یہ انڈا قبر ہے، اور اس نے یہ جو چھلکا ہے جس کو یہ اپنے پاس رکھ رہا ہے سفید، یہ کفن ہے، اور جس زردی کو یہ پھینک رہا ہے یہ جسم ہے۔ گویا جسم کو برہنہ چھوڑ دیتا ہے اور چھلکا یعنی کفن اتار دیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس سے میں نے تعبیر اخذ کی کہ یہ کفن چور ہوگا، اور وہی ہوا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں لوگوں کے منہ پر اور شرمگاہ پر مہر لگا رہا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے لگتا ہے تم مؤذن ہو اور تم رمضان میں فجر کی اذان وقت سے پہلے دیتے ہو، آئندہ وقت سے پہلے اذان نہیں دو، اس لیے کہ جب تم اذان دیتے ہو جو کھانا کھانے والے ہوتے ہیں وہ کھانا کھانے سے رک جاتے ہیں، اور جو اگر کوئی اپنی گھر والی سے مباشرت کرنا لگ رہے ہوں تمہاری اذان کی وجہ سے وہ بھی رک جاتے ہیں، تو تم ان کے منہ پر اور شرمگاہ پہ مہر لگا رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم وقت سے پہلے اذان دیتے ہو۔ تو اس مؤذن نے کہا حضرت ایسا تو کرتا ہوں، فرمایا آئندہ ایسا نہ کرو۔ تو دیکھیں خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں سورہ لقمان کی تفسیر میں واقعہ لکھا،
خلیفہ ابو جعفر منصور نے خواب دیکھا، یہ اپنے دور کا بادشاہ تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو خواب میں آئے۔ انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ بتائیں کہ میری زندگی کتنی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ کیا ایک دم ابو جعفر منصور کی آنکھ کھل کے ڈر گیا۔ صبح ہوئی، اپنے وزراء کو بلایا، گورنروں کو بلایا کہ بھئی اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ کسی نے کہا حضرت 5 گھنٹے آپ کی زندگی ہے، کسی نے کہا 5 دن آپ کی زندگی ہے، کسی نے کہا 5 مہینے زندگی ہے، کوئی کہتا تھا 5 سال آپ کی زندگی ہے۔ ابو جعفر منصور پریشان تھا۔ کسی نے کہا حضرت اس دور کے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھیجا، حضرت ملک الموت کو دیکھا ہے، اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان کی یہ آیت لکھ کر بھیجی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا علم کائنات میں کسی کو نہیں دیا۔ نمبر 1، بارش کب اترے گی، کتنی بارش ہوگی، نفع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، پیداوار کہاں اگے گی، جھاڑیاں کہاں اگے گی۔ نمبر 2، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، عمر کیسی گزارے گا، زندگی کہاں گزرے گی، موت کب آئے گی، اور اسی طرح کس انسان کی موت کس جگہ آنی ہے۔ فرمائے یہ وہ چیزیں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ 5 باتیں اللہ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں۔ تو ملک الموت آپ کو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ موت کا آنا ان 5 باتوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ نے سورہ لقمان کے آخر میں کیا کہ ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو موت بھی انہی میں سے ہے، اس لیے ملک الموت کو بھی موت کا علم نہیں ہے، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اب ابو جعفر منصور بڑا خوش ہو گیا، ورنہ تو لوگوں نے اس کو خوفزدہ کر دیا تھا کہ شاید 5 گھنٹے یا 5 ماہ کے بعد تیرا انتقال ہو جائے گا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، خواب کی تعبیر ایک مستقل ایک فن ہے، اس لیے اگر ایسا کوئی آدمی خواب دیکھے تو کسی عالم سے اس بارے میں پوچھ لے۔ اس میں موسم کا بھی اعتبار ہوتا ہے، سردی اور گرمی کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے سے میں کھدائی کر رہا ہوں اور کوئی چیز مجھے چارپائی کے نیچے سے نظر آ رہی ہے اور وہ اوپر کی طرف اس کا دھواں اٹھ رہا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو، اسی جگہ پہ کھدائی کرو اور تمہیں عنقریب سونا ملے گا۔ اس نے دیکھے تھے انگارے، سرخ انگارے تھے، اسے دھواں اٹھ رہا تھا، تو کہا تم کھدائی کرو، تمہیں کوئی سونا ملے گا، کوئی جواہرات ملیں گے۔ اس نے کھدائی کی تو سونا ملا۔ گرمی کا موسم تھا، ایک شخص آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی کے نیچے اسی طرح سرخ انگارے ہیں اور اس سے دھواں اوپر کی طرف جا رہا ہے اور میں خوفزدہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا فوراً باہر نکلو، تمہارے گھر کی چھت نیچے گرے گی۔ اور بچوں کو لے کر باہر نکلا، تھوڑا وقت گزرا، چھت نیچے گر گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے پہلے والے سے کہا سونا نکلے گا، دوسرے سے کہا چھت گرے گی۔ امام ابن سیرین نے فرمایا پہلے والے نے خواب دیکھا تھا سردی کے موسم میں، اور سردی کے موسم میں انگارے مفید ہوتے ہیں، اس سے جسم کو حرارت ملتی ہے، اور انگارہ کے رنگ سونے کے رنگ کے مشابہ ہے۔ اور پھر چونکہ اس نے چارپائی کے نیچے دیکھا تو یہ اشارہ جواہرات کی طرف تھا، اور اس نے زمین کھودتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں نے کہا شاید اس کو خزانہ ملے گا۔ دوسرے نے خواب دیکھا گرمی کے موسم میں، اور گرمی میں انگارہ بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انگارے کا دھواں اس نے اٹھتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا تو مجھے سمجھ آ رہا تھا عنقریب کوئی بلا نازل ہونے والی ہے، مصیبت، اور قریب میں چھت ہی موجود ہے تو شاید کہیں چھت نہ گر جائے، اس لیے میں نے یہ تعبیر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا موسم کا بھی تعبیر میں اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح فن تعبیر کے اندر اس چیز کے بھی اثرات ہیں کہ اگر کوئی آدمی ران دیکھ رہا ہے، پیٹ دیکھ رہا ہے، جس جانوروں کو دیکھ رہا ہے، تو احادیث میں بعض جانوروں کے لیے اشارات موجود ہوتے ہیں۔ ایک خواب بیان کیا علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ خواب حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات حکیم الاسلام، اس میں انہوں نے لکھا کہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک دمبا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے جس طرح کہ گائے کی طرح ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے سنگ ہیں، میں راستے میں جا رہا ہوں، وہ میرا راستہ روک رہا ہے، تو میں اس کو سنگوں سے پکڑ کے پیچھے کرتا ہوں، وہ مجھے پیچھے کرتا ہے، تو کبھی میں اس کو دھکیلتا ہوں، کبھی وہ مجھے دھکیلتا ہے، تو ہمارا مقابلہ رہا۔ آخر اس نے مجھے سنگ مارا تو سنگ میری بائیں ران میں لگا اور ران سے خون کا قطرہ نیچے گرا اور پھر میری آنکھ کھل گئی، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم نے دمبے کو دیکھا ہے، دمبے کی تعبیر خواب میں موت سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو موت کو دمبے کی صورت میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے، جو جنت میں داخل ہو گیا ابد الآباد کی زندگی ہوگی، پھر موت نہیں ہوگی، تو دمبا کنایا موت سے ہے۔ پھر جو تم نے دیکھا وہ طاقتور اور بڑا ہے، تو گویا وہ مقابلہ کر رہا ہے تم سے، اور پھر اس نے جو تمہیں پیچھے کیا تم پر غالب آ رہا ہے، اور اس نے تمہاری ران میں سنگ مارا، پیٹ میں نہیں مارا۔ پیٹ کی تعبیر عرب کے ہاں ہوتی ہے ان رشتوں سے جو داداؤں کے رشتے ہوتے ہیں، دادا پڑدادا، نانا نانی پڑنانی، یہ جو رشتے آبا و اجداد کے ہیں اس کو عرب تعبیر کرتے ہیں بطون سے، اور جو رشتے چچازاد کے ہوتے ہیں ان کو تعبیر کرتے ہیں افخاذ فخذ ران سے۔ اور ران میں بھی تم نے دائیں ران نہیں دیکھی، بائیں ران دیکھی ہے، اور عورت کی پیدائش بائیں پسلی سے ہوئی ہے، بائیں ران کنایا عورت سے ہے۔ پھر تم نے دیکھا خون کا ایک قطرہ گرا ہے، تو یہ اشارہ ہے تمہارے چچازاد میں سے کسی کی بچی کا انتقال ہوگا جو بچی ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے۔ خون چونکہ زیادہ نہیں بہا، تھوڑا بہا ہے، تو قریب میں کسی پیدا ہونے والی بچی کا انتقال ہوگا۔ اب یہ خواب کی تعبیر بتا رہے تھے، آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا، کسی نے آ کر خواب میں بتایا علامہ یعقوب نانوتوی صاحب کو، آپ کے ہاں چچازاد جو بھائی تھا اس کے گھر میں 2 دن پہلے بچی پیدا ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں جو خواب کی انہوں نے تعبیر بتائی وہی بات سامنے آ رہی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے فن تعبیر میں احادیث پر مہارت بھی بڑی ضروری ہے۔ جب تک اس کو حدیث پہ مہارت، قرآن پر اس کی نظر نہیں ہوگی، احادیث اور روایات سے واقفیت نہیں ہوگی تو وہ نہیں بیان کر سکے گا۔ اس لیے اگر ایسا کوئی خواب آدمی دیکھے جس کے بعد آنکھ کھل جائے اور عموماً سحری کے وقت میں ہو تو کسی ماہر فن سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں کوئی اشکال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خواب کے ذریعے سے دور فرما دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مسلمان بادشاہ ہیں، دنیا کے بڑے فاتح ہیں، تاریخ فرشتہ میں اور طبقات ناصری میں واقع ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں میں شبہ تھا۔ ایک اس حدیث میں شبہ تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے یا نہیں، اس میں مجھے تھوڑا سا اشتباہ تھا۔ دوسرا مجھے اس میں شبہ تھا کہ میں اپنے ان کا والد سپختگین، میں اسی کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا ہوں، میری نسبت ان کی طرف ٹھیک ہے یا نہیں۔ تیسرا مجھے اس میں اشتباہ تھا، قیامت کا جو دن ہوگا اس میں ہر عمل کا بدلہ انسان کو ملے گا یا نہیں، یا بعض اعمال کا بدلہ ہوگا بعض کا نہیں ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا چلتے ہوئے مجھے ایک طالب علم نظر آیا جس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ دیا خرید سکے، دیے میں تیل ڈال سکے۔ تو وہاں جو چوکیدار کے پاس دیا جل رہا تھا، علاقے کا چوکیدار تھا، تو یہ طالب علم وہاں جاتا اور اس دیے کی روشنی میں کھڑے کھڑے مطالعہ کرتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، اس کو بڑا ترس آیا، طالب علم ہے اور مطالعہ کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ یہ اپنے لیے دیا اور چراغ خرید سکے۔ سلطان کا جو اپنا ذاتی چراغ تھا نہایت خوبصورت اور مہنگا تھا، سلطان نے وہ چراغ اس طالب علم کو دے دیا اور فرمایا بیٹا یہ لو، اور جو تمہارے تیل کا خرچہ ہوگا جب تک تم حیات ہو وہ میری طرف سے ہوگا، تم اپنا مطالعہ کرو، دین سیکھو۔ اب جب یہ رات کو سوئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمود غزنوی سے فرمایا سلطان، جو تم نے میرے وارث کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اے سبکتگین کے بیٹے، اللہ قیامت میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جملے سے سلطان کے تینوں اشکالات کا جواب دے دیا۔ سلطان کو یہ اشتباہ تھا کہ علماء طلباء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا سلطان جو تو نے میرے وارث کے ساتھ کیا۔ دوسرا اشتباہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں،
تو آپ نے فرمایا اس سبکتگین کے بیٹے، تیسرا قیامت میں ہر عمل کا بدلہ ہوگا، تو فرمایا اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ دے، جیسے تو نے میرے وارث کی قدردانی کی اسے تو نے دیا، اللہ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کبھی خواب کے ذریعے سے انسان کے مستقبل کی کسی بات کی طرف رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب میں اللہ تعالیٰ مستقبل میں ملنے والی کسی سلطنت کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ سلطان محمود کے جو والد گزرے ہیں سبکتگین، ایک دفعہ یہ شکار کے لیے نکلے، شکار کرتے کرتے آگے بڑھ گئے تو انہوں نے ایک ہرنی کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ جا رہا تھا۔ سبکتگین آگے بڑھا ہرنی کو پکڑنے کے لیے، لیکن ہرنی آگے دوڑ گئی اور بچہ نہ بھاگ سکا، تو انہوں نے بچے کو پکڑ لیا۔ اب سبکتگین اس بچے کو لے کر آ رہا تھا تو کہتا میں نے کیا دیکھا، پیچھے سے وہی ہرنی اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے آ رہی۔ سبکتگین کہتا ہے میں اس کو دیکھتا پھر بچے کو دیکھتا تو مجھے بڑا ترس آیا کہ دیکھو یہ اس کی ماں ہے، میں بچے کو لے جا رہا ہوں اور یہ ماں میرے پیچھے آ رہی ہے، تو میں نے محبت اور شفقت میں اس ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ سبکتگین کہتا ہے میں رات سویا، میں نے خواب دیکھا اور ایک غیبی آواز تھی، سبکتگین تو نے ہماری مخلوق کے اوپر شفقت کی اور نرمی کی، مستقبل میں اللہ تجھے سلطنت دے گا اور اسی طرح تو نے رعایا پر بھی شفقت اور نرمی کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جا کر سبکتگین کو بھی سلطنت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا بعض چیزیں اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی انسان کو بتا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر نیک اعمال ہوتے ہیں تو خواب کے ذریعے اللہ اس کی مشکلات کو بھی دور کر دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، یہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے۔ وہ شخص آیا تو اس کے پراگندہ بال تھے، پراگندہ سا لباس تھا، پرانا سا، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن تھا بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ ابو بکر بن مجاہد مقری کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت کا درس ختم ہوا تو اس شخص نے کہا حضرت میرے گھر میں اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، میری گھر والی بڑی بیمار ہے، لیکن میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ خرید سکوں، اور وہ درد ذہن میں مبتلا ہے، میں ان کا علاج بھی نہیں کروا سکا، بچے کے لیے بھی کوئی چیز میں نہیں خرید سکا۔ ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں اس کی یہ باتیں اور اس کے معاشی حالات سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا، ایسا نیک آدمی ہے اور وقتی حالات میں ہے۔ کہتے ہیں اس دوران میری آنکھ لگ گئی، اچانک میں سو گیا، خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ علامہ سخاوی جیسا بڑا عالم اس واقعے کو القول البدیع میں لکھ رہا ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر بن مجاہد سے فرمایا کہ تم جاؤ، اس وقت جو گورنر ہے علی بن عیسیٰ، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ان کے ساتھ مدد کریں اور 100 دینار ان کو دے دیں، اور اس کو جا کر بتاؤ کہ وہ ہر شب جمعے کی رات میں میرے اوپر 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اور اس شب جمعے میں جب وہ میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا، جب اس نے 700 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا تو بادشاہ وقت نے علی بن عیسیٰ کو بلا لیا تھا، تو پھر وہ چلے گئے اس کے کام کے لیے، اور جب واپس آئے تو اس نے 300 دفعہ درود پھر پڑھا، تو یہ 1000 دفعہ درود شریف اس کا مجھ تک پہنچا ہے، تو اس کو میرا سلام بھی کہو اور کہو کہ اس آدمی کی مدد کرے اور اس کو 100 دینار دے دے۔ اب ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں میں اس وقت کے گورنر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور ان کو پورا واقعہ سنایا۔ علی بن عیسیٰ سمجھ گئے کہ واقعہ سچا ہے، خواب سچا ہے۔ انہوں نے کہا میرا یہ جو عمل ہے کہ میں ہر شب جمعے میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، یہ عمل میرا کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، میں رات کے اندھیرے میں کرتا ہوں آدھی رات گزرنے کے بعد۔ اور یہ جو بتایا کہ شب جمعے میں 700 دفعہ پڑھا، پھر بادشاہ نے بلایا کسی ضروری کام میں پھر 300 دفعہ پڑھا، کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے خواب بالکل سچا ہے، چونکہ بیان کرنے والے بھی اس دور کے بڑے محدث اور بڑے عالم تھے، ابو بکر بن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گورنر اس وقت اٹھا اور اندر گیا اور 100 دینار ایک تھیلے میں ڈالے اور خوشی سے باہر آ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آ کر اس نے اس آدمی کو دیے 100 دینار ابو بکر بن مجاہد مقری کو دیے۔ فرمایا بھئی آپ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کہا اسے تو اس لیے دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو۔ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، اس خوشی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 100 دینار ایک کو دیے، 100 دینار دوسرے کو، سونے کی اشرفیاں۔ پھر یہ جانے لگے، پھر کہا بیٹھو، پھر اندر گئے، 100 دینار پھر بھر کے لائے،
اور کہا یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے میرے لیے سلام بھیجا، تم دونوں اس کا ذریعہ بنے، ورنہ میں کہاں اس قابل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام میرے لیے آتا۔ 100 دینار دوبارہ دیے۔ پھر وہ جانے لگے، کہا صبر کرو، بیٹھو، تمہاری وجہ سے مجھے یہ بشارت ملی کہ میرا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ پھر گئے 100 دینار لے کر آئے، پھر ان کو دیے۔ انہوں نے کہا بہت ہے، 300 دینار ہو گئے۔ فرمایا نہیں، پھر گئے 100 دینار پھر لے کر آئے، کہا تم نے یہ جو بتایا کہ میں شب جمعے میں پڑھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ 100 دینار پھر لائے، 1000 دینار دونوں کو لا کر دے دیے۔ اب اندر گئے تو تھیلی خالی ہو گئی، کچھ بھی نہ رہا، نہ چاندی نہ دینار۔ پھر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کی قسم اگر اور بھی ہوتا تو اور بھی دے دیتا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ خواب سنانے کا مقصد درود شریف میں کتنی طاقت ہے کہ دیکھیں اس کا معمول درود پڑھنے کا تھا، درود شریف کا معمول تھا، تو خواب میں ابو بکر بن مجاہد کو حضور کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ عمل ہمارے ہاں پہنچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بسا اوقات انسان نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اللہ خواب میں بشارتیں دے دیتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع میں واقعہ لکھا۔ حضرت محمد بن سعید بن مطرف رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث تھے، ان کا یومیہ کا معمول تھا 500 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے، کم از کم 500 دفعہ، ویسے معمول 1000 دفعہ تھا۔ ساری زندگی ان کا یہ معمول رہا۔ ایک دفعہ رات سوئے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سعید بن مطرف سے فرمایا سعید میرے قریب ہو جاؤ۔ فرماتے میں خواب میں حضور کے قریب ہوا، آپ نے فرمایا ان ہونٹوں کو میرے قریب کرو جن ہونٹوں سے تم میرے اوپر درود پڑھتے ہو، جن ہونٹوں سے درود پڑھتے ان کو قریب کرو۔ کہا میں نے خواب میں آپ علیہ السلام کی طرف اپنے ہونٹ قریب کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی، سارا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے لے کر موت تک اللہ نے ان کے ہونٹوں سے، رخساروں سے مشک اور عنبر کی خوشبو جاری کر دی۔ جہاں یہ جاتے تھے، بات کرتے تھے، منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کبھی کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے تو رب العالمین اس طرح کی بشارتیں بھی دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے، خواب کے ذریعے سے اس کو بھی اشارہ کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن کبھی مجمع میں 10 آدمی ہوتے، کبھی 15 ہوتے، لیکن بات میں اتنی کبھی تاثیر نہیں تھی۔ ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخ قریب آؤ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں قریب آیا، اخبار الاخیار میں ہے کہ حضور نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پھر خواب دیکھا اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ اس دن کے بعد اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی تھی، جب یہ بات کرتے تھے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، پتھر دل نرم ہو جاتے تھے، اللہ لوگوں کو ہدایت دے دیتا تھا۔ 60 ہزار کا مجمع ان کا بیان سننے کے لیے آتا تھا۔ تو جب اللہ کسی سے کام لینا چاہے تو بسا اوقات نیند میں، خواب میں اللہ تعالیٰ کو ایسی غیبی چیز دے کر بھی اس سے کام لے لیتا ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے، ان کا واقعہ شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں، اتنے کن ذہن تھے، سبق یاد کرتے، سبق یاد نہیں ہوتا، استاد پڑھاتا، رات کو پوری رات پڑھتے رہتے، مطالعہ کرتے، یاد کرتے، ان کو یاد ہی نہ ہوتا۔ کلاس میں سب سے زیادہ کن ذہن یہ تھے، استاد سبق سنتا نہ آتا تو بےزتی بھی ہوتی، لیکن انہوں نے محنت کبھی نہیں چھوڑی، مسلسل محنت کرتے رہے۔ ایک دن کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے۔ خواب میں پہلے انہیں آ کر ایک شخص کہتا ہے کہ آؤ تمہیں ایک شخص بلا رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں، میں بھلا کیسے چلا جاؤں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آئے، کہا آؤ تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں، لیکن جب تیسری مرتبہ کہا تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا، میں جیسے ہی پہنچا دیکھا باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ فرمایا تفتزانی ہم نے تجھے بلایا تو آیا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بلا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں تاخیر ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ میرا ذہن بہت کمزور ہے، جو کچھ پڑھتا ہوں یاد نہیں ہوتا، دن بھر سبق دہراتا ہوں، صبح بھول جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ میرا حافظہ تیز کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فمک، تفتزانی منہ کھولو۔ فرمایا میں نے منہ کھولا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، جیسے ہی ڈالا صبح آنکھ کھلی، علامہ تفتزانی کا ذہن اتنا تیز ہو گیا، کل تک وہ طالب علم جو سبق نہیں سمجھتا تھا آج اتنا ذہین ہو گیا، استاد پہ اشکال کرتا، استاد پر اعتراض کرتا، حضرت آپ نے یوں کہا ہے حالانکہ یوں ہو سکتا ہے، آپ نے یہ بات کہی، اس کی یہ تشریح۔ اللہ نے پھر ایسی ذہانت، ایسی فطانت، ایسا علم عطا فرمایا، آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں۔ کل تک جو عالم خود نہیں سمجھتا تھا آج اس کی لکھی ہوئی کتابیں علماء کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی، تو میں نے یہ ساری بات خواب کے موضوع سے متعلق عرض کی۔ اگر اس طرح کا کوئی خواب آدمی دیکھے تو کسی ماہر فن علماء سے پوچھ لے، اس میں بسا اوقات مستقبل کے حوالے سے کوئی قرائن، علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔